إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والقرآن الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل وجاء منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب كثير بل كذبوا بالحق لما جاءهم خوف أمر مبين أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا في جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفحيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين من الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد أو كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول برکت کی ہم تقدیر صرف آسمان کی بریائی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہوتے کہ جنہوں نے ہمیں سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا، بجلی کا آسمان کا پجاری نہیں بنایا، کڑک کا پجاری نہیں بنایا، ہوا کا پجاری نہیں بنایا، چرند پرند درندہ چوپائے کا پجاری نہیں بنایا، درخت کا پودے کا نہر کا سمندر کا دریا کا پجاری نہیں بنایا، نہیں زمین کا پجاری بنایا، نہیں پہاڑ کا پجاری بنایا، نہیں سماج کا پجاری نہیں بنایا، نہیں ماں باپ کا پجاری بنایا، نہیں میاں بیوی کا پجاری بنایا، نہیں خاندان سماج اور سرکل برادری کا پجاری بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا، ان کے حق کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آنا کہ لا رب اللہ نبی اکبر خاتم الانبیاء پر شاہد المرسل پر ساقی کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر کلمات مطہرات پر
ان کی آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے علماء راجین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت اور انبیاء پر بھی، اور امت مرحومہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام علماء صالحین پر بھی، اور باقی دنیا تک جب تک ایک رسالہ کلمہ صاحب یقین صاحب رضا شخص ہوگا، الہی کے نام پر ایک نہیں، کروڑ نہیں، انگنت نہیں، لاتعداد نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ دن رات کا تسلسل جاری ہے، اے ہم لا تعالی مرتبہ رسول اللہ کے نازل فرماتے رہیو، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے حمد کے برائے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مضمون نقل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو لوگ ایمان لائے ہو تم پر صیام روزے برت اسی طرح سے فرض کرا دیے گئے ہیں جس سے پچھلی امت پر یا امتوں پر ہم نے فرض کرا دیے تھے، لعلکم تتقون، اس لیے تم گھبرانا نہیں۔ اگر ہم نے تم پر روزہ فرض کرا دیا تو گھبرانا نہیں۔ ہم آغاز باغ میں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں، انسان کے ماحول میں دیکھیں کہ اور بھی مذہبی دھرم میں، مذہبی دین میں، آسمانی دین میں، آسمانی دھرم میں روزے کی کوئی نہ کوئی شکل باقی بچی ہوئی ہے، اگرچہ اس کی شکل ہو گئی، اگرچہ اس کی شکل کو مٹا دیا گیا ہے، لیکن دھلی دھلی شکل کی باقی روزے کی برت رکھنے کی۔ تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم میں تقوی کا مادہ پیدا ہو۔ یہ تقوی کا مادہ کا تقاضا صرف رمضان کا نہیں ہے، صرف ایک مہینے کا نہیں ہے، صرف 3 ہفتے کا نہیں ہے، صرف 2 ہفتے کے لیے نہیں ہے، صرف 1 ہفتے کے لیے نہیں ہے، صرف 3 رات کے لیے نہیں ہے کہ 3 رات میں امام صاحب کا قرآن مکمل کر لیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ تقوی کا تقاضا پوری زندگی کے لیے، جب تک روح کی رمق باقی ہے، جب تک انسان کا ہوش باقی ہے، جب تک انسان کی صحت باقی ہے، جب تک اسے اس بات کی فکر ستانی چاہیے، لگی رہنی چاہیے ہمارا تقویٰ بچا ہوا کہ نہیں، کیونکہ اگر آپ کا ہمارا تقویٰ بچے گا تبھی عقیدہ بچے گا۔ اگر ہمارا تقویٰ نہیں بچا، کھوکھلا ہو گیا تو پھر ہمارا عقیدہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ کسی بھی انسان کے لیے اور جن کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اور جن کے لیے یا جنات کے لیے یا بنی نوع انسان کے لیے، آدم کے اولاد کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی رہے، اگر سب سے بڑا کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے زندگی کا، کوئی خزانہ ہو سکتا ہے، کوئی دولت ہو سکتی ہے، کوئی ایسٹ ہو سکتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، صرف اللہ بول رہے ہیں، صرف رسول صلی نہیں فرما رہے ہیں، یہ دنیا سے بات اطراف کر رہی ہے۔ مسلمان کی بات ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جس کو ہم عقیدہ بولتے ہیں، جس کو ہم عقیدہ توحید بولتے ہیں، جس کو ہم عقیدہ رسالت بولتے ہیں، جس کو ہم کتاب سنت کا نام دیتے ہیں، جس عقیدے کو اللہ رسول کا پیغام بولتے ہیں۔ تو صرف رمضان میں اس عقیدے کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اس عقیدے کو بچانے کے لیے تقوی کو بچانا ہے، اور تقوی کو بچانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ دیا ہے مہینے کا، تاکہ ہمیں تقوی کا مادہ پیدا ہو۔ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم سے روزہ رکھنے کا مطالبہ کیا، ویسے وہ فرض نہیں ہے لیکن تاکید کی ہے، فرمایا من صام رمضان، جسے روزہ رمضان کے سیام رکھے تو مطلب من شوال ہے، شوال کے 6 روزے رکھے اس نے، تو فقار کے سیام الدہر کو اس نے پورے 1 سال روزہ رکھا، یا زندگی کا روزہ رکھا، ایک لمبے عرصے کا روزہ رکھا۔ علماء بولتے ہیں یہ اس طرح سے 1 سال کا روزہ ہو جائے گا۔ رمضان کا روزہ جو 3 دن کا ہوتا ہے تو 10 گنا کیجیے گا تو 300 ہو جائے گا، 6 کو گنا کرتے ہیں، اگر 30 کو اگر گنا کرتے 10 تو 300 ہو جائے گا۔ اور جو 6 روزہ رکھیں گے اس کو جب گنا کریں گے 10 سے، اس
کا 60 ہو جائے گا، تو 16 ملا کر کے 360 دن ہو جائے گا. یہ اس کے لیے روزہ ہوگا جو اس کا روزے کا حق ادا کیا ہوگا. یہ روزہ صرف رمضان کے علاوہ کیوں کہا گیا رکھنے کے لیے؟ کیونکہ رسول ہم نے فرمایا تھا کہ ان الایمان لا يخرج من جوف احدكم كما يخرج الثوب فاسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، کہ تم میں کے بدن پر یا جسم پر جس طرح سے کسی کا کوئی کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے یا گندا ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے یا پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ایمان بھی تمہارے بدن میں پرانا بوسیدہ ہونے لگتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تجدید کی دعا مانگتے رہو، ایمان کی تجدید کی دعا مانگتے رہو. یہ ثواب کس کو ملے گا؟ جو 6 دن کا روزہ رکھے گا اور رمضان کا روزہ، جس نے کسی کا حق دبایا نہیں ہو، حقوق العباد کو چھوڑ کر کے حقوق اللہ حقوق الخالق کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں انسان کو کمی کوتاہی کیا ہوگا تو بخش دیا جائے گا. لیکن اگر انسان کسی انسان کے حق میں یا مخلوق کے حق میں ظلم کیا گیا، انیائی کیا ہو، حق دبایا ہو، تو اس کی بخشائش اس وقت نہیں جب تک کہ اس ظلم کی تلافی نہیں ہو جائے، اس ظلم کی تلافی نہیں ہو جائے کسی بھی شکل و صورت میں. اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے صرف 6 دن کے روزے نہیں رکھے رمضان کے بعد، بلکہ کہا کہ اگر مان لیا کسی نے قسم کھا لیا، قسم سے توڑنا تو اس بہانے کہا گیا روزہ رکھنے کے لیے، مان لیا کسی نے روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں اگر گھر والے سے مل لیا، اس کو کہا گیا تمہیں کنٹینیو 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر 7 غریب کو کھانا کھلانا ہے. اور اسی مقصد سے کہا گیا کہ اگر انسان کسی کو جانتے ہوئے انجانے میں کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے اس پر روزہ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا روزہ رکھنے کے لیے کہ ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھیں. مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کو تقوی کا مادہ ہمارے حالات میں تقوی کا مادہ بچا ہے، کیونکہ دن رات پاپ ہو رہا ہے، دن رات گناہ ہو رہا ہے، دن رات سیاکاری ہو رہی ہے، دن رات اللہ رسول کی بغاوت ہو رہی ہے، دن رات اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. اس مقصد سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کا بھی روزہ رکھنا تاکہ تمہارے ایمان کی تجدید ہوتے رہے اور واجب ہوتی رہے، صفائی ہوتی رہے، رگائی ہوتی رہے. اور اسی مقصد سے کہا گیا تھا کہ ایام بیض یعنی قبری تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا. اس کے متعلق علماء نقل کرتے ہیں 13، 14، 15 کا روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو، انسان کے من میں جو دل ہوتا ہے، جو کینہ ہوتا ہے، جو کپٹ ہوتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اس 3 دن کے روزے کے صدقے یا برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دل سے صاف کر دے. اور اس کے علاوہ اسی مقصد سے ایمان کو بچانے کے مقصد سے کھانے کا روزہ رکھنا. محرم روزہ اس لیے رکھا گیا کہ نماز رسول شہید کیے گئے. محرم کا روزہ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. اور اسی مقصد سے ایمان کو بچانے کے مقصد سے، ایمان کو تازہ رکھنے کے مقصد سے، ایمان کی صفائی کرنے کے مقصد سے یہ کہا گیا تھا کہ عرفہ کا روزہ رکھنا. اور اسی مقصد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ ماہ شعبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندہ نفلی روزہ رکھے. اور اس کے علاوہ بھی ذی الحجہ کا جو دن آتا ہے اس کے متعلق علماء بتاتے ہیں کہ صرف اس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، صرف خطاب قرآن نہیں ہے، اس میں روزہ بھی رکھنا چاہیے. جس طرح سے رمضان کے 10 عشرے کی فضیلت ہے، 10 رات کی فضیلت ہے، اسی طرح سے جو ذی الحجہ آنے والا ہے عربی قمری چاند قمری تاریخ کا آخری مہینہ، اس کی پہلی 10 رات پہلا 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہے. اس میں بھی کہا گیا ہے کثرت سے روزہ رکھنے کے لیے 9 دن تک. اور جب بات ہے روزہ رکھنے کی سال بھر تو اسی طرح سے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم تعالی جواد کریم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. جس طرح سے سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ روزہ رکھے بہانے سے موقع نکال کر کے، اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ رمضان کے علاوہ بھی انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، صرف رمضان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی انسان قرآن سال میں مکمل کر لے. یہ من کا چور ہے، واللہ عظیم یہ من کا چور ہے جو علماء، جو حفاظ، جو ائمہ، جو مفتی یا نادانی ہے یا ناسمجھی ہے، بولتے ہیں کہ قرآن میں حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تراویح میں قرآن مکمل کر لو. رسول اللہ کا عمل کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ ائمہ اسلام کا عمل کیا تھا؟ اسلاف کا مسلمان دین کا کیا عمل تھا؟ رمضان میں قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جب تک زندہ رہے حضرت جبریل علیہ السلام کو پورا قرآن رمضان میں سنا دیا کرتے تھے جتنا ان پر نازل ہوا ہے. جب بولیے گا تو بولے گا کیا ہو جائے گا؟ ہم نے 17 دن میں، 18 دن میں، 19 دن میں، 25 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں، 14 دن میں، 3 دن میں پورا کر دیا. ایمان سے بتائے انسان، ایمان سے بتائے مسلمان، ایمان سے بتائے کلمہ پڑھنے والا. سیزن آتا ہے بزنس کا، اگر 1 مہینے کا بزنس ہوتا ہے یا 2 مہینے کا بزنس ہوتا ہے یا 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا، تو انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک پل اس کا بزنس کا فائدہ اٹھائے. جب اللہ تعالیٰ نیکی کمانے کا موقع دے رہے رمضان کا، قرآن پڑھ کر کے، قرآن سن کر کے نیکی جمع کرنے کے لیے، تو ہم 30 دن کو 27 دن میں، 20 دن میں، 17 دن میں، 14 دن میں، 10 دن میں، 1 ہفتے میں، 3 دن میں کیوں اٹھنے پڑتے ہیں؟ ہوشیار انسان دنیا کے معاملے میں ہوشیار ہے کہ پورا مہینے کا بزنس اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، پورے مہینے کی تنخواہ اٹھاتا ہے. یہ نہیں بولے گا اپنے ہنر کو کیسا کہ ہم 1 مہینہ کام کریں گے، آپ مجھے 15 دن کی تنخواہ دے دیجیے، 7 دن کی تنخواہ دے دیجیے، 3 دن کی تنخواہ دے دیجیے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے جو من کا چور نکالتا ہے، بولتا ہے پورا کریے تو کیا محل جائے. جبکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو رمضان کا قیام کرے امام کے ساتھ، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، اس کو پورے رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا. کیا مطلب بولنے کا کہ اللہ تعالیٰ رسول سمجھا رہے ہیں کہ بندہ رمضان میں پورا مہینہ قیام کرے، 17 دن، 18 دن، 7 دن، 14 دن، 3 دن، 21 دن، 22 دن نہیں، پورا یا تو 29 یا 30 دن. جب بات ہے قرآن پڑھنے کی، جس سے قرآن پڑھنے کی فضیلت ہوتی ہے تو قرآن سننے کی بھی فضیلت ہے. ہم نے قرآن میں کہا تھا کہ قرآن صرف پڑھیے نہیں سنیے بھی. اسی طرح سے ہم کہیں گے سال کا صرف قرآن پڑھیے نہیں. رسول کی پسند کیا تھی کہ بندہ 1 مہینے میں قرآن مکمل کر دے، یہ رسول کی پسند تھی. اسی رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے کوشش ہونا چاہیے کہ ایک قرآن مکمل رمضان کے علاوہ بھی بندہ سن لے. کسی انسان سے سنے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملے تو موبائل سے یا ریکارڈر سے یا MP3 والا سے یا کمپیوٹر والا سے یا لیپ ٹاپ والا سے سن لے. قرآن سننے کی اہمیت بھی کچھ اور ہے. پڑھنے کی اہمیت الگ ہے اور سننے کی اہمیت الگ ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. صحابی نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن سنا، ہم آپ کو قرآن سنائیں گے. رسول نے کہا کہ نہیں سناؤ. اسی بات سمجھ میں آئی صرف قرآن سنانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. جو آج ہمارے سماج میں مصیبت نظر آ رہا ہے، سب سننا نہیں چاہتے ہیں، کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا ہے. جب بات ہے سننے کی، اگر کسی انسان سے سنیے تو زیادہ بہتر ہے. اس کی تاثیر کچھ آگے ہوگی جو موبائل سے سنیے، ریکارڈر سے سنیے یا MP3 ہوگا سے سنیے یا مائک سے سنیے. علماء بولتے ہیں، کچھ علماء کا فتویٰ سنا کہ ریکارڈنگ، قرآن کی ریکارڈنگ سننے سے فائدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کی دلیل دے رہے ہیں. اگر کوئی شخص گانا سنے گا ریکارڈنگ میں تو گناہ نہیں نبھایا جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی اچھی چیز سنے گا، قرآن سنے گا، اچھا ہے وہ ثواب لکھا جائے گا اور اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. جب بات آئے قرآن سننے کا، سنانے کی، رمضان میں ایک نیا فتنہ چل رہا ہے آج کل
4 رکعت پر 8 رکعت پر شب قدر میں تہجد میں تراویح لوگ بولتے ہیں قرآن کا ترجمہ تشریح بتائیے نصیحت کیجیے. بڑا ایمان کا چور ہے. پہاڑی کا جاہل بولتا ہے کہ سنیے تو کیا ہے, سنیے تقریر تو کیا ہے, کیا ترجمہ سنیے تو کیا ہے. اور جاہل کا یہ حال ہے, عورتوں کے برقعے کی ماڈلنگ کرا رہا ہے, عورتوں کے برقعے کی ماڈلنگ کرا رہا ہے. جب بات آئی سال بھر قرآن سننے کی, صرف رمضان میں نہیں سننا ہے, صرف سال بھر پڑھنا بھی ہے, تو اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف رمضان میں تہجد نہیں پڑھیں, سال بھر پڑھنے کی کوشش کریں. ہر روز پڑھیے تو زیادہ بہتر ہے, نہیں تو 1 دن بیچ کر کے, نہیں تو 2 دن بیچ کر کے, نہیں تو 3 دن بیچ کر کے, نہیں تو 4 دن بیچ کر کے, نہیں تو 5 دن بیچ کر کے, نہیں تو 6 دن بیچ کر کے, نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ, نہیں تو 10 دن میں 1 دفعہ, نہیں تو 15 دن میں 1 دفعہ, نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ ضرور تہجد پڑھیں. اب تہجد پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لمبی قرآن سورہ ہے, ایک ہی سورہ کو 10 مرتبہ, 15 مرتبہ, 30 مرتبہ دہرا سکتے ہیں. 10 ہی آیت پڑھیے, 85 آیت پڑھیے, 100 ہی آیت پڑھیے, لیکن پڑھنے کی کوشش کیجیے. 2 ہی رکعت پڑھیے, 4 ہی رکعت پڑھیے, 6 ہی رکعت پڑھیے, 4 یا 8 ہی رکعت پڑھیے, لیکن پڑھیے. اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں بندے پر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص وتر نماز کے بعد, صلاۃ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے, 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے, اس کو امام نووی نے اپنے کتاب ریاض الصالحین میں نقل کیا حوالے کے ساتھ, اس کو تہجد کا ثواب ملے گا. اگر کوئی وتر پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت صلاۃ نفل ادا کرتا ہے اس نیت سے کہ ہم تہجد میں نہیں اٹھ پائیں گے, ہے کیا زندگی بھاگ دوڑ کی ہے, معاملہ کیا ہے, زندگی بھاگ دوڑ کی ہے, انسان اپنے بال بچے کو وقت نہیں دے پا رہا ہے, تو تہجد کے لیے اٹھنا اور کے لیے مشکل ہے. رات میں آتا ہے 9 بجے 10 بجے, کھاتے کھاتے 11-12 بج جاتا ہے, اب تو صبح کو بھاگنا ہو. اگر ایسا کر جس کو جذبہ ہے تہجد پڑھنے کا لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہے, اس کو جاننے کا موقع نہیں ہے, جسم تھک گیا ہے, ویسے انسان کے لیے رسول اللہ نے خوشخبری دی ہے, کہا کہ اگر وتر پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو اسے پوری رات قیام اللیل کا ثواب ملے گا. جب بات آئی رمضان کی, رمضان کے بعد عید آتی ہے, رمضان کے بعد عید آتی ہے جس کو عید الفطر بولتے ہیں, اور پھر 2 مہینے کے بعد تقریباً عید الفطر آتی ہے, عید الاضحیٰ آتی ہے تقریباً 2-3 مہینے کے بعد. ایک چیز دیکھا جاتا ہے عید کی نماز کے بعد یا بقرعید کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد لوگ قبرستان جاتے ہیں. اگرچہ علماء نے اجازت دیا ہے کہ آپ جمعہ کے دن قبرستان جائیے, لیکن اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا. وہ بولتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ عادت نہیں بنا لی کہ ہم جمعہ ہی میں قبرستان جائیں گے, کبھی جمعہ چلے جائیے, کبھی جمعہ چلے جائیے, کبھی سنیچر چلے جائیے, کبھی اتوار چلے جائیے, کبھی منگل چلے جائیے, کبھی بدھ کو چلے جائیے. دن باندھ دیجیے, باندھیے نہیں کہ فلاں نہیں دن جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ احتیاط کیوں بول رہے ہیں؟ ان کے استاد ابراہیم نخعی اور ان کے استاد عمار بن سلمان یہ لوگ احتیاط کا طریقہ اپناتے تھے. اب ظاہر جب چیلا ممکن ہے تو کچھ نہ کچھ تو چیلا اپنے استاد سے سیکھے گا, اس لیے خاص کر کے جمعے کے دن اور عید کے دن عادت میں نہیں بنائی آپ قبرستان جائیے. کبھی چلے گئے, کبھی کسی اور دن چلے گئے. جب بات آئی قبرستان جانے کی, لوگ بولتے ہیں ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ آج تک تراویح پڑھ رہے ہیں, پڑھوا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کتاب سنت نظر نہیں آ رہا. بہت سے لوگ جو کتاب کا نام لے رہے ہیں, توحید کا نام لے رہے ہیں, عقیدے کا نام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, رسول کا نام لے رہے ہیں, ان کا یہ حال ہے ہر سال رمضان میں خاص تاریخ کو گزرے انسان کی برسی مناتے ہیں. گزرے میں انسان کی برسی مناتے ہیں. دنیا میں منا رہی برسی تو بدعتی ہے, جہنمی ہے, کافر ہے, مشرک ہے. اور ہم کتاب توحید کا نام لے کر کے, کتاب سنت کا نام لے کے, عقیدے کا نام لے کر کے کسی متوفی شخص کی, انتقال شدہ شخص کی یاد بنا رہے ہیں ہر سال رمضان میں. تو کیا ہم بھی موحد ہیں, کافر بدعتی ہیں؟ اور اپنے ہر شخص اپنے دل سے پوچھے. اور یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے. اسلامی تعلیم میں فرقہ گزرا ہے, ایک حکومت گزری تو موحدین کے نام سے. بچپن میں جب ہم نے اس کا نام پڑھا سنا, سمجھا کہ کوئی توحید والا ہوگا, عقیدے والا ہوگا, کتاب سنت والا ہوگا.
لیکن جب ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھا، جب ان کی ہسٹری کھول کے پڑھا تو پتا چلا عقیدے کے نام پر، توحید کے نام پر سارا خرافات تھا، سارا خرافات کیا گیا۔ اس لیے اگر کوئی توحید کا نام دے رہا ہے، توحید والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی دوستی اور دشمنی توحید کا تقاضا پورا نہیں کرتی ہوگی۔ یہ ہم نہیں بولتے ہیں، یہ بزرگان دین بولتے ہیں کہ اگر آپ توحید کا نام دے رہے، عقیدے کا نام دے رہے ہیں، لیکن دوستی میں اور دشمنی میں آپ عقیدے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ موحد نہیں ہیں، آپ اللہ رسول کے پیروکار نہیں ہیں، آپ اللہ رسول کے دشمن ہیں، آپ توحید کے مخالف ہیں، آپ توحید کے دشمن ہیں۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم کس سے دوستی نبھا رہے ہیں۔ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ فتنہ سب سے پہلے رسول کی زندگی میں اٹھا۔ جب رسول پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کسی شخص نے اوبجیکشن لگایا تو رسول نے کہا کہ اگر ہم انصاف سے کام نہیں تو کون لے گا۔ اس کے بعد یہ فتنہ دوسری شکل میں حضرت عمر کو قتل کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔ یہ وہی فتنہ ہے کہ انسان جہاں اپنے من کی پسند کی بات آتی ہے وہاں قرآن حدیث حوالہ دیتا ہے، اور جہاں بات دبتی ہے، اپنا کون دبتا ہے، اپنا مارتا ہے، وہاں کتاب سنت لاکھ مار کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اور اسی فتنے کا نشان ہے، یہ نشانی ہم نے بتا رہے ہیں، علماء کی توہین کرنا، علماء کا ٹھٹا وانا، علماء پر کیچڑ پڑنا۔ اس کا مطلب آپ اس باغی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے رسول پر انگلی اٹھائی۔ واللہ العظیم اس کا مطلب آپ یہ ہے، آپ عبداللہ بن سبا یہودی ابن سودا کے بیٹے ہیں جس نے صحابہ کرام کو شہید کیا، ائمہ اسلام کو بڑے بڑے علماء کو شہید کیا، بزرگان دین کو شہید کیا، جن کے متعلق رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہر زمانے میں فرقہ وجود میں رہے گا اور اس کا آخری ظہور اس زمانے میں ہوگا جب سارا دجال کا ظہور ہوگا۔ خود توحید کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب فیصلے کا معاملہ تھا، جب کوٹ کرنے کا معاملہ تھا، ہماری توحید سارا عقیدہ سے اللہ رسول کا پیغام چوٹ مار دیا جاتا ہے، وہاں پر اپنا سوال نظر آتا ہے۔ جب بات ہے عقیدہ بچانے کی تو امریکن فائل کی کیا شکایت کرو گے؟ ہم تمام سارا دجال کے سوا ہیں۔ لوگ بولتے ہیں امریکن جو فائل ہے سب بیہودہ کا کمینے کا بیچارے کا نام لینا نہیں چاہ رہے، معلوم کا ہر انسان اپنے گھر میں امریکن فائل تیار کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے، میرے سندیش سے، میرے پیغام سے، میرے آدر سے، میرے فرمان سے، میرے میسج سے روح گردانی کرے گا، اس کی زندگی میں تنگ کر دیں گے۔ آج دیکھیے زندگی تنگ ہے کہ نہیں؟ گیس کے لیے چولہا چلانا، پانی قطرے قطرے کے لیے پریشان ہے، خرچے کے لیے پریشان ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ کتاب سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، دنیا تو ننگی ہے، بڑے پریشان ہے، دنیا تو ننگی پھر بھوکی ہے، دنیا تو ننگی ہے پھر پیاسی ہے، دنیا تو ننگی ہے پھر بھی پریشان ہے۔ دنیا کے نقشے میں قدم پہ چلو گے وزاری جھوٹ کا کیا ہوگا، تمہارے بھی انجام ہوگا۔ یہ شادی کی جو رسم ہوتی ہے ہمارے یہاں، لوگ بولتے ہیں امریکن فائل میں کہ شیطان کی پوجا کر رہا تھا، شیطان کے لیے بچوں کا انسان کا بلیدان دے رہا تھا، شیطان کے لیے انسان کا خون پی رہا تھا، شیطان کے لیے انسان کا خون کھا رہا تھا، گوشت کھا رہا تھا۔ واللہ العظیم شادی کی جو زیادہ تر رسم ہوتی ہے سب شیطانی رسم ہے۔ اس کی گہرائی میں جب جائیے گا، اس کے کنڈ میں جائیے گا، اس کے تک میں جائیے گا، واللہ العظیم شیطانی رسم ہے، سب اللہ رسول کی بغاوت ہے۔ جو بولتے ہیں میں چھوٹی چھوٹی بچیوں سے بدکاری کیا، ہم بھی تو کروا رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، کلچر کے نام پر۔ رسول نے فرمایا تھا ہم موت کا دوسرا نام ہے، ہم موت کا دوسرا نام ہے، یعنی ڈے ون موت کا دوسرا نام ہے۔ ہم لوگ شادی ہونے کے بعد شادی کا ایک مذاق، بہنوئی کا مذاق، سمجھانے کا مذاق، یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے، یہ بے حوصی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ وہ کر رہا تو بے غیرت ہے، ہم کر رہے تو بہت شریف پھیلا رہے ہیں، سماج کے نام پر، کلچر کے نام پر، رشتہ داری کے نام پر۔ اور اسی طرح سے جو ہمارا پڑھائی کا طریقہ ہے، سماج کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، واللہ العظیم شیطانی ہے۔ انسان مانے نہ مانے، ہم عوام کی کیا مطلب ہے کہ علماء جاہل ہیں، علماء ننگے ہیں، علماء کو مانتا ہے کہ بہو بیٹی کی تصویر ویڈیو میں ڈال رہے، شیئر کر رہے سوشل میڈیا پر، ہم عوام سے کیا شکایت کریں؟ جن کا فرض تھا، جن کی ذمہ داری تھی روکتے ٹوکتے بولتے وہ اپنی بہو بیٹی کی تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اب ایسے ہی ننگے ہم کو پسند ہے،
ویسے ہی ویسے عورتوں کو پسند ہے، ویسے ہی بےغیرت ہم کو پسند ہے. اس سے واضح معاملہ کیا ہے؟ آپ کو بےغیرت بے شرم ہے، آپ کو بھاگتا ہے. ننگے کو ننگے ہی پسند آئے گا، ننگے کو ننگے ہی سے پسند آئے گا. کیا ہے؟ گھرے گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، بھائی بہن مل کے ڈانس کر رہے ہیں، بھائی بہن مل کے گانا گا رہے ہیں. کیا ہے؟ جسے یہ زنا کا راستہ ہے، یہ ہم نہیں بول رہے. رسول نے فرمایا تھا کہ ناچ گانا میوزک یہ زنا کی چابی ہے، یہ زنا کی چابی ہے، بدکاری کی چابی ہے. لیکن کسی کو ہوش نہیں ہے. عالم بولے گا کہاں سے؟ خود مذاق کر رہا ہے شادی بازوئی کا اور دیور کا سمجھانے کا. جب بات آئی اس بےہودے کی کہ بچوں کو نشہ دیتا تھا اسے بدکاری کراتا تھا. ہمارے سماج میں بھی نشہ عام ہوتا جا رہا ہے. اسکول میں جب لیجیے، کالج میں جب لیجیے، آپ کی مسجد بھی نہیں بچی ہوئی ہے، آپ کا مدرسہ بھی نہیں بچا. ہم دیکھ رہے ہیں جو کھیلی کھا رہے، جو گٹکا کھا رہے، تمباکو کھا رہے. کیا ہے یہ سب؟ ایسے کی کسی مولا رہتے جھوٹے مولا بچوں کی لڑک وہ کتابت کیا ہم بہت پہلے شریف سفید کلر والے چلا رہے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے اختیار بتا کہ انسان بے شرم نہیں بنے، آبرو باختہ نہیں بنے. علماء نے فتویٰ دیا تھا. علماء نے یہاں اپنی بات نہیں بول رہے ہیں کہ عید کے موقع سے مرد کو اور لڑکوں کو اور بچوں کو نیا سے نیا کپڑا، اچھا کپڑا پہننا چاہیے. لیکن عورت جب جائے گی عیدگاہ اپنے پرانے کپڑے میں جائے گی. نیا کپڑا نہیں. کسی عالم تفریح سنا نہیں ہوگا. بہت بڑے مفتی آتے ہیں، سلفی آتے ہیں، مدنی آتے ہیں، لیکن خود ننگے ہیں. ان کی بہو بیٹی بھی اس موقع سے ننگی گھوم رہی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ عیدگاہ جب جائے عورت تو نیا کپڑا پہن کے نہیں جائے تاکہ فتنے کا سبب نہ بنے. اپنے دل سے دیکھیں، یہاں کپڑا پہن کے جانا تو دور کی بات نہیں ہے، تو بدن تو پروفائل نہیں ہے، چادر ہی نہیں ہے. مسجد میں آ رہے نماز پڑھنے کے لیے اتنے بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ سر پر کم سے کم شال ڈال لیں، کم سے کم چادر ڈال لیں، کم سے کم اوڑھنی ڈال لیں، وہ بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ علی ہر وہ شخص جو کتاب سننے کی مخالفت کرتا ہے وہ کانا دجال کی سیوا کر رہا ہے. وہ کانا دجال کی سیوا کر رہا ہے. وہ کانا دجال کا فوجی ہے. وہ چاہے کسی بھی مسلک کا رہے، کسی بھی برادری کا رہے، کسی بھی ملک کا رہے، کسی بھی علاقے کا رہے. واللہ العظیم ہم لوگ اگر اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگ کانا دجال کی سیوا میں جی رہے ہیں. اور تم شکایت کرتے ہو کہ فلسطین پر ظلم ہوا تو عربوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، بادشاہوں نے، شہزادوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا. تم بھی عیاش ہو، ہم بھی عیاش ہیں. شادی کے ساری فضولیات ویسے کی ویسے ہی ہو رہی ہیں. شادی کی ساری لغویات ویسے کی ویسے ہی ہو رہی ہیں. شادی کا فضول کا ویسے کی ویسے ہو رہی ہے. کہاں کسی کو توفیق ہوئی کہ میرا بھائی پہ بم برس رہا ہے کہ ہم سادگی سے شادی کر لیں؟ میرے بھائی پہ بم برس رہا ہے سادگی سی ولیمہ کر لیں؟ میرے بھائی پہ بم برس رہا ہے جیسے ہم پردے کا خیال رکھنے شادی کیا ہمیں. عرب کے تو عیاش، اب ہم کرے تو شریف پھیلا رہے ہیں. کون ہے تمہارے ہمارے پاکٹ میں اتنا پیٹرول ڈالر نہیں ہے، پیٹرول کی دولت نہیں ہونا، ہم بھی تم بھی گچھے ہو جاتے. اور آخری بات لے کے ختم کریں گے کہ علماء اسلاف بولتے تھے کہ رمضان آنے سے مہینہ پہلے، کئی مہینہ پہلے سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رمضان کو لائیو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بخشائش کے ساتھ، جنت اور خوشخبری کے ساتھ، جہنم سے نجات کے ساتھ. اور اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد مہینوں، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، مہینوں دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے رمضان کو جو سیام رکھا، قیام کیا، صدقہ خیرات نکالا، تلاوت کیا، اس کو قبول فرما لیجیے گا. اس کو توفیق ہو رہی ہے دعا مانگنے کی. اور علماء بولتے، بزرگان دین بولتے ہیں کہ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا روزہ، آپ کا رمضان اللہ تعالیٰ قبول کیے کہ نہیں، ہر انسان خود کو پرکھ سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں تھوڑا سا بھی بدلاؤ آ جائے رمضان کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان انشاءاللہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کام قبول ہے. لیکن اگر آپ کے ہماری زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ رہا رمضان گزرنے کے بعد، اس کا مطلب ہمارا روزہ، ہماری تلاوت، ہمارا قیام اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہوا ہے. تو اللہ کا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار خوشی نصیبوں میں کرے. جو رمضان کے بعد کرتے ہیں یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول کر لیجیے، اور رمضان کے آنے سے پہلے بھی دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول کر لیجیے. چاہے ہماری زندگی میں رمضان کو بار بار لائیے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، بخشائش کے ساتھ،
جنت کا خوشخبری کے ساتھ، جہنم سے نجات کے ساتھ. الہی تو گزر ہونے پا دیجیے، جو آج گزر ہونے پا دیجیے، جو کل گزر ہونے پا دیجیے، جو قریب ہونے پا دیجیے، جو دور ہونے پا دیجیے، جیسے تعلقات اچھے ہونے پا دیجیے، جیسے تعلقات خراب ہونے پا دیجیے. الہی جو نظروں کے سامنے نہیں پا دیجیے، جو نظروں سے ادھر نہیں پا دیجیے. الہی میں سے جن کے گھروں میں بیماری نہ ہو، کسی عمر کو کسی بھی فرق کو یاد سے چکر یا شیطانی چکر یا حرکت کا چکر یا جادو ٹونے کا چکر، الہی ہمارے مظلوم سے شفاعت کر دیجیے، عاجلہ عطا فرمائیے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جو بے روزگار یا خلقات سے فرض ادائیگی کا روزی روٹی راہ فرمائیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے. الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ یا جوان دو بیٹی یا ڈھائی بندے بیٹھے ہیں، الہی سے ان کے لیے جوڑے کا دعا فرما دیجیے. پوری دنیا کا جوڑا لگا دیجیے، ایسا جوڑا لگا دیجیے کہ دنیا میں بن جاؤ بن جائے. الہی ہم جب تک رکھے اور خیر سے ہم نائکی سے ہم نماز اچھائی سے نماتے رہیے، ہر شر سے ہر نقصان سے ہر کمی سے خرابی سے محفوظ رکھیے. الہی آپ سے یقین آپ کو عافیت موافقت عزت اور توفیق کی بھیک مانگے. الہی آپ سے یقین آپ کو عافیت موافقت عزت اور توفیق کی بھیک مانگے. الہی آپ سے یقین آپ کو عافیت موافقت عزت اور توفیق کی بھیک مانگے. رب ان قومی کا ضرور فاصلہ بین قسم ونجنی وما يمنون. رب ان قومی کا ضرور فاصلہ بین قسم ونجنی وما يمنون. رب ان قومی کا ضرور فاصلہ بین قسم ونجنی وما يمنون. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى على ذكره ومغفرة. السلام عليكم ورحمة الله.